اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ قالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا حبب الی من دنیاکم ثلاث تلاوت کتاب اللہ والنظر فی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آج کے اس درس کا آغاز ہم نے ایک فرمان سے کیا ہے کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار بنت رسول اللہ حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کا فرمان ہے۔ اس فرمان میں جناب سیدہ تین چیزوں کا نام لیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں ہیں جن کی محبت میرے اندر ڈال دی گئی ہے، یعنی جن سے میں محبت کرتی ہوں۔ حبب الیہ یعنی میرے اندر، میرے دل میں محبت، حب ڈال دی گئی ہے، من دنیاکم تمہاری دنیا میں سے، ثلاث تین چیزوں کی۔ پہلی چیز بی بی نے فرمایا تلاوت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ دوسرا فرمایا والنظر فی وجہ رسول اللہ، اپنے بابا رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا۔ اور تیسرا فرمایا والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ تین کام، تلاوت قرآن، چہرہ رسول کی زیارت، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا، ان تین کاموں سے محبت اس فرمان کا پیغام ہے۔ بی بی کو تو ہے، لیکن دوسروں کو کیوں بتا رہی ہیں؟ دوسروں کو یعنی ہمیں، اور جس زمانے میں جن لوگوں تک بی بی کی یہ بات پہنچے ان کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ میرے دل میں ان تین چیزوں کی محبت ڈال دی گئی اللہ کی طرف سے، ان تین چیزوں سے مجھے پیار ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو، اس فرمان کے سننے والے، اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں پتہ تو ہوگا جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کا حب اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی پسند ناپسند نہیں رہتی، بلکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پسند اور ناپسند اپنا لیتا ہے۔ آپ کو مثال دوں، ایک بہت اچھی مثال نہیں ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے۔ ایک صاحب تھے، وہ بہت کثرت کے ساتھ سگریٹ پیتے تھے، لڑکا تھا،
کثرت سے سگریٹ پیتا تھا. اس کو دوستوں نے بہت سمجھایا, اچھے دوستوں نے, کہ اتنے زیادہ تم سگریٹ پیتے ہو, چھوڑ دو, بری عادت. وہ نہیں مانتا تھا, سمجھا کے تھک گئے, نہیں مانتا تھا. ایک دن سب نے ایک عجیب منظر دیکھا. اس کے دوستوں نے جو اسے سمجھا کے تھک گئے تھے کہ سگریٹ چھوڑ دو, اور وہ نہیں چھوڑتا تھا. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ جیسے دوست اکٹھے ہوتے ہیں, بہرحال وہ اکٹھے ہوئے, اور کافی دیر گزر گئی, اس نے سگریٹ نہیں پیا. اس کے دوستوں نے اس سے تعجب سے پوچھا, آج تم سگریٹ نہیں پی رہے؟ کہتا چھوڑ دیا. انہوں نے پوچھا, تو نے سگریٹ چھوڑ دیا؟ ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ تو مر جائے گا, سگریٹ نہیں چھوڑے گا. لوگوں نے جوکس بنائے ہوئے ہیں نا, ایک چین اسموکر سے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تم سگریٹ نہیں چھوڑو گے تو مر جاؤ گے. تو اس نے کہا میں سگریٹ کے لیے ہی زندہ رہنا چاہتا ہوں. اگر سگریٹ چھوڑ دوں تو پھر میں ویسے ہی مر جانا چاہتا ہوں. بہرحال تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کیسے چھوڑ دیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس نے کہا ہے. اس کون ہوتا ہے؟ ہم اچھے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس کی ہونے والی جو بیگم تھی مثلا, جس سے اس کا رشتہ ہوا تھا اور بڑی محبت سے وہاں شادی کر رہا تھا, ادھر سے ڈیمانڈ آئی. اس کے دوستوں نے کہا ہم کہہ کہ تجھے ذلیل ہو گئے اور تو نے نہیں چھوڑے, اور اب بھی تیرا مہینہ نہیں ہوا ادھر تیری بات ہو اور تو سگریٹ چھوڑ دے اس کے کہنے پر. اس نے کہا بس چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ تو پھر طلب محسوس نہیں ہوتی؟ کہتا ہوتی ہے, سگریٹ کی طلب محسوس ہوتی ہے, لیکن اس کی بات غالب آ جاتی ہے اس طلب پر. یہاں سے آپ سمجھیں حقیقت میں محبت اہل بیت کیا ہے, کہ میرا کوئی ایسا کام کرنے کا جی چاہے یا مجھے کسی ایسے کام کی عادت ہو جو اہل بیت کو ناپسند ہے, مجھے اس کام کی طلب محسوس ہو, میرا جی چاہے کہ میں کام کروں, میرے اختیار میں بھی ہو, میری طاقت میں بھی ہو, لیکن جیسے ہی اس کام کا خیال آئے ساتھ ہی محبت اہل بیت کے تقاضے کا خیال بھی آ جائے. تو اب اسی مثال کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر سگریٹ سے محبت زیادہ ہوگی اور اس سے محبت کم ہوگی تو سگریٹ کی محبت اس کی بات پر غالب آ جائے گی. لیکن اگر اس کی محبت زیادہ ہے تو پھر یہ منظر دیکھنے میں آئے گا اس کے دوستوں کو تعجب انگیز کہ یار ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے نہیں چھوڑتا تھا, آج دیکھو کس طرح اس نے سگریٹ کو ترک کر دیا. اس حدیث میں دو کام ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہیں, اور ایک کام ایسا ہے جو میرے اور آپ کے اختیار میں آج کے دن میں نہیں ہے. دو کام جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. لیکن اور تیسرا کام جو ہمارے آج اختیار میں نہیں ہے, اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کرنا. وَالنَّظَرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اب اگر ہم تھوڑا گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں تو بی بی ہمیں ایک سٹیپ آگے لے جانا چاہتی ہیں, ذرا بلند کرنا چاہتی ہیں.
بی بی اس فرمان میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ یہ کام کرو، توجہ فرما رہے، بلکہ بی بی فرمانا چاہتی ہیں کہ یہ کام محبت کے ساتھ کرو، ان کاموں سے تمہیں محبت ہونی چاہیے۔ بہت سارے کام ہیں بندہ کرتا ہے، اس کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، مجبوری میں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خمس دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو خمس ادا نہیں کرتے۔ مثلا جو تو ادا ہی نہیں کرتے وہ تو خیر ان کا درجہ بہت اونچا ہے، ان کے بارے میں تو بات کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جو دیتے ہیں وہ بھی دو قسموں کے ہیں، ایک جو ہے دے رہا ہے لیکن دل میں کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ادھر نہ دیتا پلاٹ خرید لیتا، ادھر نہ دیتا گاڑی لے لیتا، ادھر نہ دیتا بائک لے لیتا۔ خدا کے راستے میں دے رہا ہے لیکن جرمانہ سمجھ کے دے رہا ہے، یہ نہیں چاہتی بی بی، بلکہ کیا چاہتی ہیں؟ اس درجے پہ خود کو پہنچا دو، اتنی تمہاری سمجھ اور اتنی تمہاری معرفت ہو جائے کہ تم خدا کے راستے میں دیتے ہوئے لذت محسوس کرو، نہ کہ جرمانہ۔ اور تم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لذت محسوس کرو، نہ یہ کہ بس ہم نے اس سے ثواب لینا ہے، لذت۔ اچھا کون خدا کے راستے میں دیتے ہوئے لذت محسوس کر سکتا ہے؟ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے اگر ادھر نہ دینے ہوتے تو میں پلاٹ لے لیتا۔ اچھا جو بندہ پلاٹ خریدتا ہے اس کو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مزہ آتا ہے نا کہ میں پراپرٹی کا مالک بن گیا۔ جس کو دنیا میں پلاٹ خرید کے لذت محسوس ہوتی ہے لیکن خدا کے راستے میں دے کے لذت محسوس نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے اللہ نے جس پراپرٹی کے اس کے نام لگوانے کا وعدہ کیا ہے اس پر اسے یقین نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، اس لیے یقین نہیں ہے کیونکہ اس کو وہ نظر نہیں آ رہا۔ پوچھا جائے اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے، کہتا کیوں نہیں، میں بھی کافر ہوں، مجھے یقین ہے۔ رسول کی بات پہ یقین نہیں ہے، توبہ توبہ کیوں نہیں، یقین ہے۔ اہل بیت اطہار کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، توبہ توبہ یقین ہے، ہر سے بڑھ کے ان پہ یقین ہے۔ تو جب ان کی باتوں پر کہہ رہے ہو یقین ہے تمہیں، تو پھر تو لذت آنی چاہیے۔ کیونکہ لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ بندے کو لگتا ہے یہ میرے پاس سے جا رہا ہے، پلاٹ خرید کے نہیں لگتا یہ جا رہا ہے، موٹر سائیکل خرید کے گاڑی خرید کے نہیں لگتا یہ پیسے میں دے رہا ہوں شو روم والے کو، کیونکہ اسے ہوتا ہے بدلے میں جو چیز میں چاہتا ہوں وہ چیز مجھے مل رہی ہے۔ تو گویا اس حدیث میں اگلا میسج ہے، یعنی یہ کام کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بات تب تمہاری کامل ہوگی کہ جب تمہاری معرفت یہاں پہنچ جائے گی کہ ان کاموں کو جرمانہ سمجھ کر اور زبردستی جو کرائے جاتے ہیں اس کے طور پہ نہیں، بلکہ تمہارا اپنا جی چاہے ان کاموں کو انجام دینے کا، یہ بھی چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دو کام احساس سے لذت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک تلاوت قرآن، ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ تیسرے کی طرف میں آتا ہوں، سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے دوں ایک اور۔ محبت جس کام کے کرنے سے ہوتی ہے بندہ کیسے کرتا ہے؟ تو آج کل کی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جوان سویا ہوا ہے اپنے بستر میں، موبائل سینے پہ گرا ہوا اس کے آن ہے، یعنی اس کو کرتے 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 سو گیا اور وہ اس کے ہاتھوں سے گر گیا، سینے پہ پڑا ہوا۔ بیداری کی حالت میں ابھی آنکھ نہیں کھلی، پہلے ہاتھ مارتا ہے،
کس کی طرف ہاتھ مارتا ہے؟ موبائل کی طرف، اپنے سیل فون کی طرف، اور ادھر سے اس کی اسکرین آن ہوتی ہے، ادھر سے اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ روشنی سے صبح صبح جب اسکرین سامنے کرو تو وہ ہوتی ہے، آنکھیں صحیح طرح دیکھ سکتے۔ پہلے اس کی زیارت کرتا ہے، چیک کرتا ہے میسج کون کون سے آئے ہوئے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آگے تفصیلات ہر انسان بہتر جانتا ہے اپنی۔ یہ محبت کی جھلک ہے، یہ موبائل فون کے جو رابطے ہیں ان سے عشق کی جھلک ہے کہ جاگتے ساتھ سوتا بھی اسی کو دیکھتے دیکھتے ہے اور جاگتا بھی چاہتا ہے میں پہلے اسی کو دیکھوں۔ اس محبت کو اگر آپ تولیں محبت قرآن سے، اگر ہر بندہ اپنے اپنے بارے میں تولے، چلو جن کو موبائل کی ایڈکشن نہیں ہے وہ کوئی اور چیز لے آئے اس کی جگہ پر، جس کام سے محبت کرتے چاہتے ہو اس کو تولے اپنے ذہن میں کہ قرآن مجید سے محبت اور اس کام سے محبت یہ کتنی پرسنٹیج بنے گی اس وزن کی۔ تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس فرمان کے ذریعے جناب سیدہ سے متوسل ہوتے اور اللہ سے ایک وعدہ کرتے کہ اے اللہ اس فرمان میں 3 چیزیں بی بی نے بتائی ہیں جن سے بی بی کو محبت ہے، ان میں سے 2 چیزیں ہم کر سکتے ہیں، وہ ہم کریں گے، وہ ہم کریں گے۔ یہ اپنے دل میں اللہ سے عہد کرنا، وہی کرے جیسے کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہم کریں گے، تیسری چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے آج کے دن میں، تو ہم تیرے بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ جو 2 کام ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کریں گے، اور وہ جو ایک ہمارے اختیار میں نہیں ہے تیرے اختیار میں ہے، ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمیں وہ تیسری چیز بھی عطا نہ کر دے۔ یعنی اسی دنیا میں بی بی کے بابا رسول اللہ کے چہرے کی زیارت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اچھا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ کثرت کے ساتھ درس ہوتے ہیں اور الحمدللہ، اور مجھے بعض اوقات یاد نہیں رہتا کہ کہاں پر کون سی بات کی تھی، تو تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو جائے، ایک سورۃ البقرہ کی آیت ہے 121، آخری دفعہ یعنی جو فرسٹ ٹائم میں یہاں پر آیا تھا، تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو لوگ اس میں شریک تھے، میں آیت کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، نمبر سے شاید آپ کو یاد نہ ہو، اسے ہم نے ڈسکس کیا تھا یا ڈسکس نہیں کیا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، جس نے اس کتاب کا انکار کیا تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ یاد آ رہی آپ؟ اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو بہرحال اگر بیچ میں پھر کسی کو یاد آ جائے تو مجھے بتا دیں۔ اس آیت کو آپ کی خدمت میں بی بی کے اس فرمان سے ہی یہ بالکل جڑی ہوئی ہے، یعنی اس فرمان کی جو روح ہے، جو بنیادی، جو اس کا مغز ہے، جو لب لباب ہے، وہی بات اسی آیت میں بھی آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی۔ بلکہ چونکہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے خود اہل بیت اطہار ہیں، تو ہم یہ کہیں کہ گویا بی بی کا وہ فرمان اس اور اس جیسی آیات کا نتیجہ ہے۔
اور ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ جتنے بھی آپ مومنین اور ہمارے بھائی اور بیٹے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے، تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بلا تکلف آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک شیعہ بچہ اپنے بچپنے سے جوانی میں نوجوانی، جوانی، بڑھاپے، اس کو کثرت سے ذکر اہل بیت سننے کو ملتا ہے، فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے قرآن کی آیات اس کثرت سے سننے کو نہیں ملتی۔ سننے سے مراد سمجھنا ہے، یعنی ہمارے منبر پر قرآن مجید کو بیان کیا جانا ایک ہے، وہ مخصوص آیات کے جو مثلا فضائل اہل بیت میں، ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ریپیٹ ہوتی رہتی، وہ آیات کے جو ان کے علاوہ ہیں، وہ کس کے لیے، وہ کس قوم کے لیے؟ تو ہمارے ماحول میں آیات قرآن اس کثرت کے ساتھ بیان نہیں ہوتی، اور چونکہ بیان نہیں ہوتی لہذا لوگوں کا ٹیسٹ بھی، ذوق بھی نہیں ہوتا، اور ان کو ماحول اجنبی سا لگنا شروع ہو جاتا۔ اب اس آیت کو ہم مل کے ڈسکس کریں گے۔ میں نے ترجمہ آپ کو بتا دیا اس کا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ایسے تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جس نے اس کا انکار کیا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ واضح ہے ترجمہ؟ اب ہم اس آیت کو چند حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ہر حصے پر خود کو پرکھتے ہیں۔ قرآن سے ہدایت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان یہ نہ دیکھے کہ اس قوم کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ جو بات یہ آیت کہہ رہی ہے اس بات کے مقابلے میں میں کہاں کھڑا ہوں، میری زندگی کہاں کھڑی ہوئی۔ حدیث ثقلین کو بھی اپنے ذہنوں سے گزار لیں کہ میں اپنے بعد دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ جب تک تم نے ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا گمراہ نہیں ہوگے، جب تک ان دونوں کے دامن کو تھامے رکھا۔ دو چیزیں ذکر کی ہیں رسول اللہ نے، ایک چیز ذکر نہیں فرمائی۔ پہلا حصہ اس آیت کریمہ کا اب آپ نے سمجھنا ہے، اور پھر میں آپ سے ہر حصے پر سوال پوچھوں گا اور آپ نے جواب دینا، اور پھر دیکھنا ہے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ سورۃ البقرہ، دوبارہ کہہ رہا ہوں، آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے، یعنی اللہ نے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، کتاب عطا کی ہے۔ آپ کے خیال میں آپ، ہم سب ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی ہے یا شامل نہیں ہے؟ جی شامل ہے۔ ہمیں اللہ نے کون سی کتاب دی ہے؟ قرآن مجید دی ہے، پس واضح ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے نا، آپ نے مولا کا فرمان سنا، جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اس طرح ہی قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ ائمہ نے جو قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا اسی طرح بتایا، کیونکہ ایک جملہ ایک عام سا گلی کا بندہ بول رہا ہو، بندہ اس طرح توجہ نہیں کرتا، لیکن وہی جملہ کوئی بہت بڑی شخصیت بول رہی ہو تو بندے اس شخصیت کی وجہ سے اور۔
لہٰذا قرآن پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا کہ کون بول رہا ہے، یہ انسان کو الرٹ بھی زیادہ کر دیتا ہے اور بات کی امپورٹنس بھی اس کے ذہن میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ ہم سے بات کر رہا ہے اور فرما رہا ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، ہم نے خوشی سے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ہمیں بھی دی ہے، ہم بھی شامل ہیں، ہم خوش ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اگلی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ابھی خوش نہ ہو، پہلے مجھے بات پوری کر لینا، ابھی خوش نہ ہو، پہلے مجھے اپنی بات پوری کر لینا۔ اس پر جب تک اگلی بات نہ سن لو، صرف اس پر خوش نہ ہو کہ اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے۔ دوسرا حصہ اس آیت کا، بس پہلے حصے میں ہمارا اتفاق ہے کہ ہم سب شامل ہیں، ہمیں اللہ نے کتاب دی ہے جس کا نام قرآن۔ دیکھتے ہیں دوسرے حصے میں بھی ساتھ چلتے ہیں، شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں۔ دوسرا حصہ کون سا ہے؟ فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ آپ بتائیں ہم میں سے کتنے شامل رہ گئے، کتنے پیچھے رہ گئے؟ کتنا سادہ اور واضح اللہ کا قرآن ہے۔ اس کے معنی میں کوئی پیچیدگی ہے؟ سمپل ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ایسے پڑھتے ہیں، تلاوت یعنی پڑھنا، عربی کا لفظ ہے۔ البتہ یہ تلاوت بڑا خوبصورت لفظ ہے، پتہ آپ کو قرات بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے۔ تلاوت اور قرات میں کیا فرق ہے؟ دونوں عربی کے لفظ ہیں، دو لفظ ہیں، فرق ہے معنی ان کا۔ قرات کہتے ہیں پڑھنے کو، تلاوت سمپل پڑھنے کو نہیں کہتے، تلاوت کہتے ہیں پڑھ کے پیچھے پیچھے چلنے کو۔ پتہ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ فالو کرنا۔ ایسا پڑھنا کہ جو انسان پڑھ رہا ہے اس کو فالو بھی کرے۔ اب تلاوت کا معنی دیکھیں، یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی پڑھتے بھی ایسے ہیں اور پھر پڑھ کے فالو بھی ایسے کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو کہہ سکے کہ یار چلو 33% نمبر ہی صحیح، شامل ہے، 33% نمبر ہی صحیح لیکن شامل ہے اس میں؟ اور اگر نہیں شامل ہے تو پھر اگلی بات بہت ہی خطرناک ہے، اگلی بات بہت ہی خطرناک ہے۔ اور اسے کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن مجید اسلام کی پالیسی ہے، پالیسی بیان ہے، آئین ہے، اصول ہے۔ ایسا آئین ہے اور ایسے اصول بیان کیے اللہ نے اپنے قوانین قرآن میں بیان کیے کہ جو قوانین برحق ہے، یعنی ایسی چیز ہے کہ جس میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا بات ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا ہے یا ایسا نہیں ہونا۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کی باتوں میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہمارے ائمہ نے ریکمینڈ کیا ہے ہمیں کہ اس کتاب سے ایسے جڑے رہو تاکہ تمہیں پتہ ہو اس کتاب میں کیا لکھا ہے، تاکہ اگر کوئی غلط بات کر کے تمہارے ذہن کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، اس قرآن کو جاننے کی وجہ سے تم بچ جاؤ کہ جب دیکھو کہ وہ بات قرآن کی باتوں کے خلاف ہے، چاہے وہ بات رسول اللہ کے نام پر کی گئی ہو، کسی کتاب میں لکھی ہو، چاہے وہ بات ائمہ اہل بیت کے نام سے کوئی کرے آپ کے سامنے یا کسی کتاب میں لکھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
چونکہ جو باتیں آج کتابوں میں لکھی ہیں وہ پرانے زمانوں میں لوگوں نے سنی. آپ روایات میں پڑھتے ہیں میں نے اس سے سنا, میں نے امام کو سنا فلان. اللہ کی ذات کو گواہ جانتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید حق پر رہنے میں اتنا مددگار ہے کہ جس کو یہ اندازہ ہو جائے وہ قرآن کو ترک نہیں کر سکتا. خود ہی اگر اللہ رسول پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو ترک نہیں کر سکتا. لیکن اس کے برعکس آج آپ امت اسلام کی حالت دیکھیں تو اکثریت قرآن مجید کو ترک کر چکی ہے. ترک کر چکی ہے کس معنی میں؟ تویز بنانے میں ترک نہیں کیا, بغیر سمجھے پڑھنے میں ترک نہیں کیا, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں ترک نہیں کیا. اس چیز میں قرآن کو ترک کر دیا جس چیز کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا تھا, اور وہ ہے ہدایت. سنجیدگی سے جیسے انسان اپنی کوئی کتاب پڑھتا ہے, کسی دنیاوی اسکول کالج یونیورسٹی کے سبجیکٹ کی کتاب کھولتا ہے, کیسے پڑھتا ہے اس کو؟ جبکہ اسے باور ہو کہ اس کتاب کو اچھی طرح سمجھ کر ہی میں امتحان میں پاس ہو سکتا ہوں. جس کو پتہ ہو اسٹوڈنٹ کو کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو میں جتنا اچھا پڑھوں گا اتنے زیادہ نمبر لوں گا. اگر یہ بات اس کے لیے کلیئر ہو تو وہ کتاب کو کیسے پڑھے گا؟ کیسے پڑھے گا؟ تویز بنائے گا اس کے کہ کہے کہ اماں جی تھوڑی چاندی دو نا, اس کتاب کو تویز خوبصورت سا بنا کے پیپر دینے جانا ہے. لہٰذا ہم نے دیکھا قرآن کے تویز بنایا ہو تو پھر بھی پیپر میں فیل ہوتا ہے, چونکہ اللہ نے پاس ہونے کا طریقہ تویز نہیں رکھا ہوا, پاس ہونے کا طریقہ محنت رکھا ہوا. ہاں محنت کریں, اور پھر جو شریعت میں مثلا یہ اس قسم کی چیزیں وارد ہوئی ہیں پھر ان کی اپنی جگہ ہے, لیکن ان کو اپنی محنت کا آلٹرنیٹ سمجھ لیں تو یہ اس بات کے خلاف چل رہا ہے جو خود اللہ نے کی ہوئی. یہ جو تیسرا حصہ آیت کا بتانا چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں, کیونکہ حق وہ نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہو, حق وہ ہے جو اللہ کہتا ہے. ساری دنیا کے لوگ کسی اور نظریے کو اپنا لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور نظریہ بتا رہا ہو, تو اگر کسی مومن سے پوچھا جائے کہ یہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے, اللہ دوسری طرف کھڑا ہے, حق کدھر ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے الحق من ربک, حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے. یہ جو مباہلے والی آیت ہے نا سورہ آل عمران کی 61 آیت مباہلہ, اس سے پچھلی آیت یہی ہے الحق من ربک. کیونکہ مسیح کیا پوچھ رہے تھے؟ عیسیٰ کے والد کون ہے؟ کیوں کہتے تھے اللہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی طرح ہے. آدم کیسے بنایا تھا اللہ؟ تم باپ نہ ہونے سے پریشان ہو گئے ہو تو پھر آدم کے معاملے میں تمہیں زیادہ پریشان ہونا چاہیے, اس کا تو باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب, آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا. ثم قال له کن فیکون, اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گیا, بن گیا. یہ بات کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات جو ہم نے بتا دی ہے یہ اصل نظریہ ہے. الحق من ربک. یہ لوگ جتنی باتیں کر رہے ہیں, مسیح باتیں کر رہے ہیں, یہودی کہہ رہے ہیں مسیح کہہ رہے ہیں عزیر اللہ کا, یہودی کہہ رہے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے, مسیح کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, نہیں ہے. الحق من ربک, جو اصل نظریہ ہے وہ ہے جو تیرے رب نے بیان کر دیا. فلا تکم من الممترین, پس اب اللہ کے بیان کے بعد پھر دوبارہ اس معاملے میں شک نہیں کرنا. قرآن کی یہ حیثیت ہے. اور اگلی آیت وہ ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, تو اب جو آپ سے جھگڑا کرے اے رسول, دلیل بازی کرنے کی کوشش کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے. علم یعنی جو حقیقت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, آیت مباہلہ.
ذہنوں کو واپس لائیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 کے تیسرے حصے کی طرف. پہلا حصہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے. دوسرا حصہ یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. اب تلاوت کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، ایسے پڑھتے اور پھر اس کو فالو کرتے ہیں جیسے ایسا کرنے کا حق ہے. اللہ فرما رہا ہے، جب ہم نے تیسرا حصہ جسے قرار دیا اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک، یہی ہے، یہی لوگ ہیں. کون ہے یہی لوگ؟ یؤمنون بہ، اس پر ایمان رکھنے والے. کیونکہ اللہ زبان سے کہا قبول نہیں کرتا. اللہ زبان سے کہی ہوئی بات کو عمل میں جب دیکھ لیتا ہے پھر قبول کرتا ہے کہ ہاں اب یہ اس جگہ پہنچ گیا. جس کو ایمان ہے کہ یہ کام کرنے میں میرا فائدہ ہے تو فائدہ جتنا بڑا ہوگا اتنی زیادہ توجہ ہو رہی ہوگی. پتہ نہیں، مجھے معذرت چاہتا ہوں اگر میں کوئی بات ریپیٹ کر جاؤں. تو اگر مثلا آپ کے محلے کی مسجد میں اعلان کیا جائے کہ جو پہلے یہاں پر آ کے کھڑا ہو جائے گا فجر کی نماز میں، اس کو مثلا نیا جو ہے وہ لیٹسٹ آئی فون جو ہے 1 ٹیرا بائٹ میموری والا، ٹھیک ہے، پرو بڑا، وہ اس کو گفٹ کیا جائے گا. مثال اس لیے تو مثال ذرا فیل ہوتی ہے، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو صبح مسجد کا گیٹ کھولنے سے پہلے آپ کے خیال میں بندے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ گیٹ کھولنے سے پہلے آئی فون ہے. موبائلوں کی عاشق تو ڈھیر لگا ہوگا. اور فرض کرے کہ دروازہ اندر سے کھولا جاتا ہے تو جیسے ہی دروازہ کھولے گا کھولنا مشکل ہو جائے گا باہر کی، اگر باہر کھلتا ہو دروازہ اندر کھلتا. بہرحال لوگ آئیں گے تاکہ سب سے پہلے یہاں پر ہوگا کہ نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں ایمان. ایمان زبانی چیز نہیں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. ایمان ایسی چیز کا نام ہے کہ جب ہے تو حرکت میں لے آتا ہے بندے کو. جو حرکت میں نہ لا سکے وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نام بے شک اس کا ایمان رکھ لو. تو اللہ ہوائی بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پریکٹیکل اور حقیقی بات کرتا. تو وہ فرما رہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ان میں سے جو ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے پڑھنا چاہیے، یہ ان کا پڑھنا، یہ ان کی توجہ، یہ ان کا فالو کرنا، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. ورنہ آپ کسی دنیا کے مسلمان سے پوچھو جس نے کبھی قرآن کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، اس سے بھی پوچھو قرآن کو مانتے ہو، کہے گا مسلمان نہیں ہوں، مانتا ہوں. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کہے گا. لیکن ہمارا کہنا اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ کب قبول کرتا ہے؟ وہ فرماتا ہے جب میرے کرائیٹیریا پہ پورے اترو گے تب میں کہوں گا کرتے ہو. اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب. موبائل پر ایمان بالغیب نہیں ہے، مطلب فوری مل جائے گا. اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم جلدی ملنے والی دنیا کو بہت پسند کرتے ہو لیکن آخرت کو ٹالتے رہتے ہو. آخرت کے جو معاملات ہیں کر لیں گے ٹالتے رہتے ہو. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے بات، کوئی تکلف اس میں
نہیں ہے۔ اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی فکر کی جو بنیاد ہے، جو عمارت کی بنیاد میں مثالہ ڈالا جاتا ہے نا، وہ قرآن ہونا چاہیے ہمارے ذہنوں میں۔ بنیاد ہمارے بیسک کانسیپٹس جو ہے چیزوں کے بارے میں، وہ کہاں سے لیں؟ ہم اللہ کی کتاب سے لیں، تو پھر مضبوط دین کی عمارت، پریکٹیکل دین کی عمارت بنے گی۔ ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم قیامت کے دن کہیں گے ہم نیک عمل تو نہیں کر سکے لیکن ہمیں اہل بیت سے محبت تھی۔ ایسے اپنے آپ کو خود فریبی، تو آگے سے جواب آئے گا کہ محبت تجھے ہوئی تھی، جس سے تجھے محبت ہوئی تھی کہ تو 12 بجے بھی آ کے تھکا ہوا بیڈ پہ گرتا تھا، آدھے گھنٹے بعد اس کا فون آتا تو پھر کھڑا ہو جاتا تھا، وہ محبت تھی۔ یہ کون سی محبت تھی جو تیری ایک گندی عادت نہیں چھڑوا سکی؟ سمجھ رہے میری بات؟ انسان کو جب دنیا میں محبت ہوتی کیا کرتا اس کو، لیکن یہ محبت کیوں نہیں یہ کام کروا سکتی؟ اگر یہ محبت حقیقت رکھتی ہوتی تو پھر جن سے تجھے محبت تھی انہوں نے تجھ سے کچھ چاہا تھا، جو ان کی چاہت ہے وہ اس کے تو خلاف چلا اور تو کہہ رہا ہے مجھے ان سے محبت ہے۔ بقول قرآن کے اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو محبت کے تو تقاضے ہوتے ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں مثال دی، سگریٹ چھوڑ دیا، پہلے چھوڑتا ہی نہیں تھا، کیوں چھوڑ دیا؟ محبت کا تقاضا ہے۔ جس سے محبت ہے اس کی بات ماننی ہے، اپنی خواہش پر طلب ہو رہی ہے لیکن کنٹرول کرنا ہے۔ تو برادران عزیز یہ بڑی واضح بات ہے، لیکن اگر ہم اس آیت کے الفاظ کو دیکھ اپنی زندگیوں پہ نگاہ پھیریں تو پتہ چلے گا کہاں کھڑے ہوئے۔ اور حق فرمایا اللہ نے۔ جب ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو وہ آیت بھی انسان اس کو لمس کر سکتا ہے، فیل کر سکتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے روز قیامت ہمارا رسول ہماری بارگاہ میں شکایت کرے گا میری امت نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی۔ حق ہے یا نہیں؟ حق ہے۔ اور آخری جو جملہ تھا اس آیت کریمہ کا، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے اس قرآن کا انکار کیا، اس کتاب کا، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں تفسیر کی ہے حق کے تلاوت کی، کہ حق کے تلاوت کیا ہوتا ہے۔ کس نے وضاحت فرمائی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اسی آیت کریمہ کے ذیل میں تفسیر کوثر قبلہ شیخ محسن علی نجفی کی یہ تفسیر ہے، اور آپ کے موبائلز میں آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے، تفسیر کوثر کے نام سے، اردو زبان میں، اور بڑا آسان ہے اس کا استعمال، پڑھنا اس کو۔ ایک طرف سے آپ ٹچ کریں گے سورتوں کی فہرست آ جائے گی، آپ جو سورت سلیکٹ کریں، پھر دوسری جگہ سے آپ ٹچ کریں گے آیات کی فہرست آ جائے گی، جس آیت کو آپ ٹچ کریں گے وہ آیت سامنے آ جائے گی۔ بڑا آسان ہے، بہت آسان یوز کرنے سے۔ اس تفسیر کوثر میں قبلہ شیخ صاحب نے اس آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 کے نیچے تفسیر میں امام کی یہ روایت یہاں کوٹ کی ہوئی ہے۔ امام سے روایت ہے کہ حق کے تلاوت ادا کرنے والے لوگ وہ ہیں، یہ بریکٹس میں وضاحت کے لیے لکھا ہے، روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے، یرتلون آیاتہ، جو آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ ایسے نہیں پڑھتے جیسے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، بھاگ رہے ہوتے ہیں،
اور یہ ٹھہر ٹھہر کے مراد اڑ اڑ کے پڑھنا نہیں ہے، جن کو پڑھنا نہیں آتا اور وہ اڑ اڑ کے پڑھتے ہیں، وہ نہیں ہے. ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں یعنی تاکہ اچھی طرح سمجھ سکے. آگے وہی بات کی جا رہی ہے، جو آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے. اچھا یہ میں ترجمہ چند منٹ میں 4-5 منٹ میں انشاءاللہ بات تمام ہو جائے گی، درس تمام ہو جائے گا. اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے. اس حدیث میں ایک عجیب بات ہے، متوجہ ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی تلاوت ہمارے یہاں پر رائج ہے عام معاشرے میں، ان چیزوں کے بارے میں امام نے قسم کھا کر کہا ہے کہ جو اس طرح قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی قسم حق کے تلاوت نہیں ہے. یہ یعنی پہلے حصے میں حق کے تلاوت کی تفسیر کی ہے کہ کیسے پڑھا جائے قرآن تو حق کے تلاوت ادا ہوتا ہے، اور اگر وہ چیزیں نہ ہوں دوسرے حصے میں یہ بیان کیا تو پھر اللہ کی قسم اگر یہ کام تم کرتے بھی ہو تو یہ حق کے تلاوت نہیں ہے. عجیب ہے. جو آیات قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، 1 2 اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنے ہیں؟ اہل بیت کے ماننے والے جو اس روش پر امام کی روش پہ چل رہے ہوں. حق کے تلاوت، حق کے تلاوت میں سمجھ لازمی ہے. حق کے تلاوت میں قرآن کو سمجھنا لازمی حصہ ہے، بغیر سمجھے حق کے تلاوت نہیں ہے. نمبر 3، اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں. میں نے کیا کہا تھا؟ تلاوت میں کیا شامل ہے؟ عمل شامل ہے، فالو کرنا شامل ہے. آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے احکام پر یعنی قرآن کے احکام پر یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں. اس کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں. بڑی زبردست بات ہے یہ. میں نے ابھی آپ کو مثال کیا دی آئی فون والی. کون آئے گا مسجد کے دروازے پر؟ جسے امید ہے کہ مل سکتا ہے آئی فون. امید حرکت میں لاتی ہے، گھر بیٹھ کے امید نہیں ہوتی. بندہ گھر بیٹھا ہو، اس سے پوچھے تجھے امید ہے آئی فون ملے گا؟ کہتا ہاں امید ہے. تو تجھے امید ہے تو یہاں کیوں پڑا ہوا؟ محنت کر، جا پہنچ، وہاں تو رش لگا ہوا. خاص طور پہ اگر وہ بچہ گھر میں ماں باپ سے مانگتا ہو فون تو کہیں گے اب جو مل رہا ہے مفت میں تو ادھر جا، ہم سے مانگ مانگ کے روز تنگ کیا ہوا. اس بات کو سمجھیں، امید جسے کہتے ہیں وہ انسان کو اس طرف حرکت میں لاتی ہے جہاں اس امید پورا ہونے کی جگہ ہوتی. بغیر عمل کے کہنا امید ہے، یہ سب سے بڑا فراڈ ہے. اس کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں اور اس کی تنبیہوں سے خائف رہتے ہیں. جو اللہ نے خبردار کیا ڈرے رہتے ہیں اس کی زد میں نہ آ جائے. اس کے قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، قرآن کے قصوں سے، داستانوں سے. یہ سارا کچھ سمجھ کے ہوتا ہے، سمجھ کے بغیر نہیں ہو سکتا. سمجھ کے بغیر تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ یہاں پہ تنبیہ کی گئی ہے یا خوشخبری دی گئی ہے یا کوئی عبرتناک بات ہے یا کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس کے قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اس کے اوامر کی تعمیل کرتے ہیں. اوامر امر کی جمع ہے، یعنی اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کی نواہی سے باز رہتے ہیں. امر کا اپوزٹ امر کی ضد ہے نہیں کی جمع ہے نواہی. یعنی جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں اور جن کاموں سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جاتے ہیں. جس کو سمجھ نہیں آ رہی اسے کیا پتا اللہ کیا کرنے کا کہہ رہا ہے اور کس سے روک رہا ہے. یہ ہے امام فرما رہے حق کے تلاوت. میں نہیں فرما رہا، امام فرما رہے. میری تو اوقات ہی کوئی نہیں اور ان کے مقابلے میں تو کسی کی بھی کوئی اوقات نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جسے حق کے تلاوت کہہ رہے ہیں اس طرح پڑھو قرآن کو تاکہ ان میں شامل ہو جاؤ خدا کے ہاں عند اللہ، شامل ہو جاؤ اس گروہ میں جنہیں اللہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی کتاب پر ایمان رکھتے. اس طرح پڑھو اس قرآن. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم شیعہ قوم میں سب سے زیادہ رواج ہوتا اس طرح قرآن کو پڑھنے کا. ہے
نہیں ہے۔ اب جن چیزوں کا رواج ہے ان کی حالت ذرا دیکھ لیں۔ اچھا، یہ اب جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، امام فرما رہے ہیں یہ اللہ کی قسم یہ حق کے تلاوت نہیں ہے، اگر کوئی یہ کام کرتا ہے حق کے تلاوت نہیں ہے۔ اس کا مطلب، توجہ پہلے فرما لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی جگہ پر یہ کام بہت اچھے ہیں، اپنی جگہ پر یہ کام بہت اچھے ہیں، لیکن اگر خالی ہو ان باتوں سے جو ابھی بیان کی گئی تو پھر امام کہہ رہے ٹھیک ہے کر رہے ہو، لیکن یہ جان لو کہ جس کو اللہ حق کے تلاوت کہتا ہے ان میں شامل نہیں، ان میں شامل نہیں ہو۔ کون سے کام حق کے تلاوت نہیں؟ حق کے تلاوت اس طرح ادا نہیں ہوتا جو اس یہاں پر اردو زبان میں ترجمہ شیخ صاحب نے یعنی سلیس کر کے اس روایت کو کا مفہوم بیان کیا ہے۔ جو اصل روایت کے الفاظ ہیں اس میں امام نے قسم کھائی ہوئی ہے، فرمایا ہوا ما ہوا واللہ، نہیں ہے حق کے تلاوت اللہ کی قسم، اور اس کے بعد پھر یہی باتیں جو یہاں پر بیان کی۔ حق کے تلاوت اس طرح ادا نہیں ہوتا کہ صرف آیات کو حفظ کر لیا جائے، حافظ قرآن بن جائے کوئی۔ پھر کہہ رہا ہوں اپنی جگہ بہت بڑی بات ہے، بڑی سعادت ہے، لیکن اگر حافظ صاحب کو پتہ ہی کچھ نہ ہو کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور آج آپ کو بکثرت جو حافظ ملیں گے وہ ایسے ہی، توجہ کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں، جہاں سے کہو قرآن آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے، اور آپ کہو کہ کیا ہے، کہہ کہ پتہ نہیں، اللہ نے کہا کیا پتہ نہیں۔ حفظ و قرآن بہت اچھی چیز ہے، کوئی شک نہیں، لیکن حق کے تلاوت نہیں۔ حق کے تلاوت اس طرح ادا نہیں ہوتا کہ صرف آیات کو حفظ کر لیا جائے، ایک، اور اس کے یعنی قرآن کے حروف پڑھ لیے جائیں، حروف کے مخارج سیکھ لیے جائیں، بڑا اچھا قرآن مجید پڑھ لیتا ہے۔ امام فرما رہے حق کے تلاوت نہیں ہے، چونکہ بیسک پرپس قرآن کے آنے کا یہ ہے نہیں۔ بیسک پرپس کیا ہے؟ ہدایت لے انسان اس سے، اللہ نے رہنمائی کی ہے، ہماری رہنمائی لے رہا نہیں ہے، باقی کام بہت کر رہا ہے، تو امام فرما رہے حق کے تلاوت یہ نہیں ہے، اس کو مت سمجھنا کہ حق کے تلاوت ہے۔ اس کے حروف پڑھ لیے جائیں، حق کے تلاوت نہیں ہے۔ اس کی صورتوں کی تلاوت کی جائے، جیسے عام روٹین ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے میں روز یاسین پڑھتا ہوں، میں روز واقعہ پڑھتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن حق کے تلاوت نہیں ہے۔ اور اس کے 10ویں یا 5ویں حصے کو پڑھ کر ختم کیا جائے، آج میں نے قرآن کا 10واں حصہ پڑھ لیا ہے، آج میں نے یہ منزل کر لی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن حق تلاوت نہیں ہے۔ پھر ریزن بتا رہے ہیں، سبب بتا رہے ہیں کہ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس کے حروف کو تو حفظ کر لیا مگر اس کے احکام کا تحفظ نہیں کیا، جبکہ آیا تو یہ احکام کے لیے تھا، یہ تو رہنمائی کے لیے آیا تھا، کچھ کروانے اور کچھ چیزوں سے روکنے کے لیے آیا تھا، یہ نہیں کیا، حافظ بن گئے، قاری بن گئے، سب کچھ بن گئے، ہر روز روٹین میں شامل کر لیے تلاوت کرنی ہے، لیکن جس لیے اللہ نے بھیجا تھا ان سمجھداروں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ آپ کسی ایک اسٹوڈنٹ کو تصور کریں جس نے سال کے اینڈ میں مثال کے طور پہ فزکس کا امتحان دینا ہے، اور وہ فزکس کی کتاب میں پروناؤنسیشن پہ توجہ دے رہا ہے کہ اس لفظ کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے کوئی پوچھے او تیرا اس کی پروناؤنسیشن کا امتحان ہونا ہے یا اس کا سمجھنے کا امتحان ہونا ہے، کہے گا سمجھنے کا ہونا ہے، تو پھر پروناؤنسیشن پہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے آئے، لیکن یہ انگلش کی کتاب نہیں ہے، مثلا اگر وہ کتاب انگلش میں ہو، یہ انگلش لینگویج کے لیے نہیں آئی، یہ تجھے فزکس سکھانے کے لیے آئی ہے، اس سے فزکس سیکھ، اس پہ دوسرے حربے مت آزما۔ اگر کوئی فزکس کی کتاب سے فزکس نہ سیکھ رہا ہو، دوسرے کے پاس جائے، وہ دیکھیں وہ ہر چیپٹر کا تعویذ بنا کے باندھ رہا ہے یہاں پر، وہ والے تعویذ نہیں جو چیٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ویسے برکت کے لیے،
کہ اگر ساری فزکس کی کتاب میرے بازو پہ بندی ہوگی نمبر بہترین آ جائیں گے. تویز بنا رہا ہے. دوسرا سونے کا تویز بنا رہا ہے چونکہ اس میں زیادہ خرچ ہوا تو برکت زیادہ ہو جائے گی. تیسرے کے کمرے میں آپ جائیں دیکھیں جناب وہ فزکس کتاب پانی میں گھول کے پینے کی کوشش کر رہا ہے. قرآن کے ساتھ یہی کرتے ہیں نا, گھول کے پی جاؤ فلان کر جاؤ. تیسرے کے کمرے میں آپ گئے, آپ نے دیکھا وہ زعفران سے فزکس کی کتاب لکھ رہا ہے, عرق گلاب سے فزکس کی کتاب لکھ رہا ہے. اس سے تھوڑی نمبر آئیں گے. اور اگر انسان ذرا زیادہ اللہ اس کو گہرائی دے تو گویا ان کاموں کی وجہ سے اصل کام سے توجہ ہی ہٹا دی گئی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں قرآن سے بڑے مثلاً بہت ہی اٹیچ ہے. نہیں ہے, یہ امام فرما رہے ہیں حق کی تلاوت نہیں ہے. ان لوگوں نے اس کے حروف کو تو حفظ کر لیا ہے مگر اس کے احکام کا تحفظ نہیں کیا. حالانکہ حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آیات میں غور و فکر تدبر کیا جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ایک بابرکت کتاب ہے. یہ سورہ صاد میں نازل ہوئی 29 نمبر آیت ہے. اس روایت میں امام نے یہ آیت پڑھی خود. یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا, آپ یعنی رسول اللہ, تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ ہے حق تلاوت. باقی الٹا پڑھو تو سیدھا پڑھو تو یہ کرو تو کرتب دکھاؤ تو فلان کرو تو تعویذیں بناؤ, یہ کچھ بھی حق تلاوت نہیں ہے. حتیٰ حفظ قرآن کر لینا حق تلاوت نہیں ہے اگر سمجھ اور عمل نہ ہو تو. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اور یہ ایک بات تو خطرناک ہے لیکن سامنے لکھی ہوئی ہے اس لیے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا رب تال القرآن, کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے, والقرآن یلعنہ, کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا. عجیب یہ سچویشن بھی. قرآن کی تلاوت یعنی ہر تلاوت نیکیاں بھی نہیں دلواتی. توجہ کر رہے ہیں, رب تال القرآن, کتنے ہی ایسے ہیں پڑھنے والے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہی قرآن پہ لعنت کر رہا ہوتا. صفین میں جنہوں نے کہا کہ ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے وہی قرآن ان پہ لعنت کر رہا تھا کیونکہ اس قرآن کے خلاف جا رہے تھے, مولا کی نافرمانی کر کے خلاف جا رہے تھے. عین اس وقت جب وہ اپنی سمجھ میں قرآن کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, قرآن کا تقدس پامال نہ ہو جائے, عین اس وقت وہی قرآن ان پہ اس حقیقت میں اس پہ لعنت کر رہا تھا, ان کی حرکت پہ. تو یہ لعنت کب ہوتی ہے کہ جب انسان ویسے قرآن پڑھ رہا ہو لیکن عملی طور پر جو قرآن جس ٹریک پہ چلانا چاہتا ہے اس ٹریک کے برعکس چل رہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار یا اللہ یا رحمان یا رحیم, بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد, یہ جتنی باتیں یہاں پر کی گئیں اے پروردگار, جس نے باتیں کی ہیں اس کے لیے بھی اور جنہوں نے یہ باتیں سنی ہیں قرآن کے ساتھ رابطے کی بہتری کا سبب قرار دے. پروردگارہ ہمیں اس طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما اور وہ رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرما کہ جس رویے والوں کو تو قرآن پر ایمان رکھنے والے سمجھتا ہے. پروردگار حدیث ثقلین جو ہمارے مکتب اہل بیت کی بنیاد ہے, پروردگار جن کو تو حدیث ثقلین پر عمل کرنے والے سمجھتا ہے ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار دین کے معاملات کو دنیا سے بڑھ کر سنجیدگی کے ساتھ دیکھنے اور سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے پروردگار ہماری اس محفل میں اگر کوئی مومن بیمار ہے یا دیگر مومنین کے جو بیمار ہیں یا ہم میں سے کسی کو کسی بیمار نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، اے پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار وہ مومنین جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں تیری بارگاہ میں، بالخصوص اس محفل کے حاضرین کے مرحومین، اس ملت کے شہداء، پروردگار تمام کے درجات کو بلند فرما، اپنے خصوصی عفو و رحمت میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔